تو ایک بات آپ سے عرض کر دوں، بیانات ہو چکے ہیں، اب کوئی بیان نہیں ہو رہا ہے۔ اب اگر کچھ محسوس کر سکتے ہیں تو یہ کسی کے دل کا درد ہے، کسی کے دل کی آہو بکا ہے، تھوڑی دیر ذرا دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ میں اپنی قوم سے مایوس نہیں ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مگر اقبال نے یہ بھی رونا رویا تھا، نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، نگاہ دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ ہم جانتے ہیں جس قوم کا جوان بیدار ہو جاتا ہے پھر وہ قوم خود ایک نئی تاریخ مرتب کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، رند جو مجھ کو سمجھتے ہیں انہیں ہوش نہیں، میں گدا ساز ہوں، میں گدا بردوش نہیں، ہم میں گدا کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گھومنے والی قوم نہیں ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی کو میں گدا عشق بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں اپنی قوم سے بالکل بھی مایوس نہیں ہوں۔ جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا، جس دن یہ قوم بیدار ہو جائے گی انقلاب ہوگا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں روزانہ اپنی تباہی کی، اپنی بربادی کی داستان روز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پر آپ کا مذاق ہے، اخبار کی سرخیوں میں آپ کا مذاق ہے۔ کبھی سوچا، کبھی تدبر کیا یہ کیوں ہے؟ وہ قوم جو جہاں بینی کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو امامت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو قیادت کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو راستہ دینے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو شعور کو بیدار کرنے کے لیے آئی تھی، وہ قوم جو لوگوں کو راستہ بتانے آئی تھی۔ اسی ہندوستان کی تاریخ ہے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ کپڑا پہننا نہیں جانتے تھے، لوگوں کو کپڑا پہننے کا طریقہ آپ نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کے غلاموں نے دیا ہے۔ آپ اتنا گر چکے کہ جس قوم نے لوگوں کو کپڑے پہنائے تھے آج اس قوم کی بیٹیاں ننگی ہو گئی۔ اللہ اس قوم کے جوان پھٹی ہوئی جینس پہن کے گھومنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ پاگل ہوئے ہو، نادان ہوئے ہو۔ لوگوں کو تہذیب کی بھیک دینے والی قوم آج پھٹی ہوئی جینس کو فیشن کے طور پہ۔ ہم لوگ دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، لباس کا جو معیار محمد الرسول اللہ نے دیا ہے، بے شک قیامت آ جائے گی وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر تہذیب پرانی ہوتی ہے، ہر کلچر پرانا ہوتا ہے، ہر زبان پرانی ہوتی ہے، ہر انداز پرانا ہوتا ہے، تنہا انداز محمد الرسول اللہ ہے، تنہا تہذیب مصطفیٰ ہے، تنہا زبان مصطفیٰ ہے، ہر روز اس کی نئی شان ہوتی ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دنیا میں زبانیں بنی اور مٹ گئی، لیکن جو محمد الرسول اللہ کی زبان ہے آج بھی اس زبان کا کوئی بیان نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ فسار اب کے بڑے بڑے، فسار اب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لکھے،
اس انداز سے تو دیکھ کیا کہنا، کیا کہا ہے میرے امام نے، کیا کہا؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، کیا کہنا، سبحان اللہ، عرب کے بڑے بڑے فصحا، سبحان اللہ، فصیح کی جمع ہے فصحا۔ اب تو فصیح نہیں ملتا تو فصحا کہاں سے؟ اب تو فصیح نہیں ملتا، فصحا کہاں سے لائے؟ لوگوں کو زبان بھی بولنی آتی ہے۔ توجہ کرنا، اگر آپ آپس میں بات کریں گے تو کر لیں، لیکن بات بہت خوبصورت آ گئی ہے۔ عنوان آپ نے جو دیا میں اس پر آ جاؤں گا، لیکن بات توجہ سے سنیں۔ کیا الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں اسی کو گفتگو کہتے، بولی کہتے ہیں، الفاظ۔ اور لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنے کے، وہ زبان اس کو پھینکتے ہیں۔ بہت شاید میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں پہلے ہی دن یہ پڑھایا جاتا ہے لفظ کیا ہے نا، حرف کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، یہ تو بالکل پہلے دن کی تعلیم۔ لفظ زبان سے نکلتا ہے، حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، الفاظ کے ملنے سے کلام بنتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی بھی زبان ہے جس میں حروف نہیں ہے اور زبان ہے؟ توجہ، مشکل نہیں کروں گا، لیکن آپ کو اپنے نبی کی شان بھی پتہ چلنا چاہیے۔ دوسروں کے اجتماع میں اور سنی اجتماع میں فرق یہی ہے بے شک کہ وہاں تعلیمات نبوی ہے، فضائل نبوی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہر اس فکر کو آگ لگے جس میں ذات رسالت مآب کے عشق کی رنگینیاں نہ ہو، اس لیے کہ ہم دین کو صرف ایک انداز میں جانتے، بس ہمیں اور دین کا کوئی دوسرا تصور نہیں پتا۔ دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے، بمصطفیٰ برسا خیش راک دی ہموس، اگر بہون رسیدی تمام بولا بیس، اگر اس کو دیکھنے تو اللہ کی سرداب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ دور نکل جاؤں گا لیکن توجہ کریں، ایسی بھی کوئی زبان ہے جس میں حروف نہ ہو، الفاظ نہ ہو اور زبان ہو، اور اس کو بھی کوئی سمجھتا ہو تو آپ کی اگر توجہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے زبان انہی کی ہوتی ہے جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ توجہ ہے، زبان انہی کی ہوتی ہے جن کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ البتہ ان زبان والوں کی زبان کو بھی سب نہیں سمجھتے، جیسے پرندوں کے منہ میں بھی زبان ہے لیکن ان کی بولی سب نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، مگر میرے نبی کا انداز فصاحت و بلاغت دیکھو کہ حضور تو پتھروں کے منہ میں زبان بھی نہیں، اور آقا فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبوت ملی 40 سال کے بعد؟ جب 40 سال کے بعد نبوت ملی تو پتھر 40 سال سے پہلے درود کس پہ پڑھ رہے تھے؟ اور سننے والا وہ کون تھا؟ سننے والا وہ کون تھا؟ نادان، ذرا دیکھ تو لو، کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے؟ کیا غیر نبی پر بھی درود پڑھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں تو مستقل درود پر باضابطہ طور پر کتابیں لکھی ہوئی ہے غیر نبی کے حوالے سے، اور اس معاملے کے اندر وہ بھی ہماری تائید کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ اگر نبی 40 سال کے بعد بنے ہیں تو پتھر درود کس پہ پڑھ رہے تھے اور سننے والے کان کون سے تھے؟ تو پتہ چلا تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، وہ پتھر ہو کے بھی جانتا ہے کہ یہ 40 سال کے ہونے سے پہلے بھی اللہ کا نبی ہے، اور جو اعلان نبوت سے پہلے پتھروں کی زبان سمجھتا ہو وہ اعلان نبوت کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ
ہو تو میرے امام اسی لیے کہتے ہیں ان کو سلام جن کو حجر تک کرے سلام. میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا بولو سبحان اللہ, یہ تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں. سبحان اللہ. ہاں کہ شکور آباد والے, بنارس والے, مغل سرائے والے اپنے آقا کے نام پہ بولنا بھی جانتے ہیں نہیں. ارے جن کے نام پہ پتھر بول دے انسان نہ بولے تو پھر بات میں مزہ ہی نہیں آتا. سبحان اللہ. ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام, اور ان پر درود جن کو تحیت شجر کی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا حضور کی جو زبان ہے عرب کے بڑے بڑے فصیح و فصحا امام کی فکر دیکھیں. مجھے یہاں پر امام کا شعر پڑھنے میں اور کچھ اس پر عرض کرنے میں مزہ آئے گا, کیونکہ جب لوگ پڑھے لکھیں اور سمجھتے ہو تو بات میں مزہ آتا ہے. جب میں کہیں جاتا ہوں لوگ شعر نہیں سمجھتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر میں یہ شعر یوپی میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے ہیں, لیکن اگر یوپی والے بھی نہیں سمجھتے تو پھر مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کہیں یوپی سے بھی تو علم نہیں اٹھتا جا رہا ہے. منبر کی بات نہیں کر رہا ہوں, نیچے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. لیکن آپ سمجھے کیا عرض کر رہا تھا. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یا رسول اللہ, صرف تیرے آگے سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. سبحان اللہ. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. اب آگے بیان کرتے ہیں کوئی جانے منہ میں زبان. بڑے بڑے فصیح لوگ آپ کے آگے آ کر کے کھڑے ہوئے, اور جب آپ نے بولنا شروع کیا تو کیا لگا کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے. یہ نہیں, یہ بولنا ہی نہیں جانتا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, توجہ اگر آپ کی, تو میں ایک طالب علم کوئی محقق نہیں, لیکن توجہ کرے, منہ میں زبان نہیں ہونا تو آدمی پھر بھی آنکھ سے ایسے دیکھتا ہے, کسی کی بات سنتا ہے تو. منہ میں زبان نہیں ہونا سر سے ایسے ایسے کرتا ہے. ہاں سمجھ رہا ہوں ہے نا. یا رسول اللہ جب آپ بولتے ہیں نا تو عوام ہے. عرب کے بڑے بڑے فصحا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے منہ میں ان کے منہ میں زبان ان کے منہ میں زبان ان کے منہ میں زبان نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زبان نہیں ہے. ایسا نہیں لگتا, کیونکہ زبان نہیں ہو آدمی یوں تو دیکھے گا نا, زبان نہیں یوں تو کرے گا نا, زبان نہیں کوئی حرکت تو کرے گا نا. آقا جب آپ بولنے پر آتے ہیں تو بڑے بڑے فصحا کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان والا معاملہ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے. آپ شان سے بولتے کہ سن کر فصحا ایسے جامد و ساکت ہو جاتے ہیں, یوں لگتا ہے ان کے جسموں سے جان نکل گئی ہے. ان کے بولنے کا لہجہ یہ ہے. امام کا شعر سنیے, فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان سے بولتے ہیں, ایک شان سے بولتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, جس کی زبان ایسی ہو, جس کی تہذیب ایسی ہو, جس کا کلچر ایسا ہو, جس کا تمدن ایسا ہو, جس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو, اس نبی کے ماننے والے جنہوں نے کپڑے پہننے کا شعور دیا تھا لوگوں کو, جنہوں نے شعور بخشا تھا کپڑے پہن, آج ان کی بیٹیاں ننگی. جملے تلخ لگے تو معاف کر, لیکن نشتر جو لگاتا ہے بے شک دشمن نہیں ہوتا. بیٹیوں کو ننگی کر دیا. کوئی شرم بھی ہے؟ کم سے کم مسلمانیت کی تو غیرت کرو, مسلمان ہونے کا تو خیال کرو. یہ مولوی لوگ بیچارے دقیانوسیت کی بات کرتے ہیں, انہیں کیا خبر. میں نے کہا مولوی کا مطلب ہی تو نہیں سمجھا. مولوی کہتے مولا والے کو, لیکن لوگ حقیر سمجھتے ہیں نا, یہ 2 کوڑی کا مولوی کیا جانے. میں کہا مولوی جو جانتا ہے تو کبھی نہیں جان سکتا. تیرے کان میں اذان سے لے کر تیرے باپ کے نماز جنازہ تک جس مولوی کے احسانات ہو, اس مولوی کو 2 کوڑی کا کہتے ہیں. مولوی کیا ہے؟ مولا والا, اللہ والا. مولوی بھی کہتے ہو اور حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے. مولوی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ والا. ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں, اب جو اللہ والا ہوگا وہ کیا نہیں ہوگا, لیکن بات ہے صحیح مولوی کی کر رہا ہوں. ہاں جی. مولوی کون ہوتا ہے؟
ہاں مولوی وہ ہوتا ہے جسے کوئی سچا شمس تبریز مل جاتا ہے. بے شک سبحان سبحان. ہاں اگر کسی کے پاس شمس تبریز جیسا اللہ کا دوست نہیں ہے تو پھر وہ تو ایسی تامکٹوئیاں کرتا رہے گا. مجھے ان مولویوں سے کوئی بات نہیں کرنا جو حضور کی بھی بے ادبی کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, اللہ کی بھی توہین کرتے ہیں. مجھے ان سے کوئی بات نہیں. میں تو ان مولویوں کو جانتا ہوں اور ان کو مولا والا مانتا ہوں جسے کوئی شمس تبریز جیسا مل گیا ہے نا. حضرت عارف رومی نے کہا تھا نا, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. عرض یہ کرنے لگا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ تقیانوسین لوگ ہیں, ان کو کیا پتا. اللہ کے بندو سنو, مولوی جتنا جانتا ہے آپ نہیں جانتے, اور مولوی مولا کا فرمان تم تک پہنچاتا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو بغیر دوپٹے کا کیا, اپنی بیٹیوں کو پتلے لباس دیے یعنی بالفاظ دیگر ان کو ننگا کیا, اور حضور نے اپنی شہزادی کو. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, بڑا گندا جملہ کہتے ہیں. دیکھیں آپ بھی بولیں گے میں بھی بولوں گا, مناظرہ ہوگا بھائی, تقریر نہیں ہوگی. میں مناظر آدمی نہیں, اتنی ہمت والا نہیں ہوں کہ میں مناظرہ کر سکوں. تو آپ تھوڑا چپ رہیں, میں اس کا سمجھتا ہوں. جگہ ختم ہو گئی ہے, کھڑے ہونے میں دقت ہے, گھنٹوں سے کھڑے ہو, لیکن کیا کریں, اب جو ہے وہ ہے, تھوڑی برداشت کر لو یار. حضور کے نام پہ برداشت نہیں کرو گے تو کس کے نام پہ برداشت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کوئی بولے گا, بولیے گا سبحان اللہ بولیے گا, ہے نا. ایک بار درود شریف پڑھیے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدت ظہور وکرمہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے میری بیٹی پر اتنا اعتماد ہے کہ میری بیٹی کو میں بغیر دوپٹے کا کر دوں, پتلے لباس میں کر دوں, باریک لباس میں کر دوں, اس کو چاہے میں موبائل دے دوں, اینڈرائڈ فون دے دوں, اسمارٹ فون دے دوں, آئی فون کچھ بھی دے دوں, میری بٹیا تو بگڑنے والی نہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے, بات بیٹی پر اعتماد کی نہیں ہے, بیٹی کس کی معتمد نہیں ہوتی, لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں تقویٰ ہے, نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں پرہیزگاری ہے, نبی کی شہزادی سے بڑھ کر بھی کہیں اللہ اکبر آبرو کا تحفظ ہے. خدا کی عزت کی قسم, شہزادی رسول کا تقویٰ, پرہیزگاری, طہارت, عفت کیا شان ہے. جس کے حجرے میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے ہوں, نبی کی شہزادی ہے. جس کے حجرے میں صحابہ اجازت کے بغیر نہ آتے ہو, وہ نبی کی شہزادی ہے. تعلیم امت کے لیے سیدہ زہرا کی حیا کا خیال کرتے ہوئے خود اللہ کے رسول جن کے حجرے میں اجازت لے کر تشریف لائیں, وہ سیدہ کائنات جس کے لیے حضور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, جس کو تعظیم دیں, اس سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس بری فاطمۃ الزہرا کا انداز کیا تھا, انداز. اللہ اکبر. لکھنے والے لکھتے ہیں, کہنے والے کہتے ہیں, کتابوں کے اندر حوالے اور ثبوت موجود ہے کہ اللہ اکبر اس طرح حیا اور پاکیزگی نے انہوں نے اختیار کی کہ سیدہ کے سر پر جو چادر ڈالی جاتی تھی, سیدہ کے توجہ کریں بہنیں ہیں تو ان کی بھی توجہ, سیدہ کے سر پہ جو چادر ڈالی جاتی تھی, اس چادر کو مرد تو مرد, انسان تو انسان, کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے. اتنی حفاظت کیے میرے امام کہتے ہیں جس کا چل نہ دیکھا محمد نے, اس ردائے نصاحت پہ لاکھوں سلام. نبی کی شہزادی اپنی چادر کو چاند و سورج کی نظروں سے بھی بچاتی ہے, اور ہماری بیٹی اللہ اللہ اللہ. کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ باپ. ذمہ دار کون ہے؟ بھائی. روزانہ تباہی اور بربادی کی داستان, کہیں لٹتے ہوئے گھر ہیں, کہیں اٹھتی ہوئی آگ کے دھوئیں ہیں, کہیں پر بے گور و کفن جنازے ہیں. ایک ملک میں مسجد کے تحفظ کے لیے پوری قوم کو بے گھر کر دیا گیا.
فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر فلسطین کے مرحومین کی، شہیدوں کی تصویریں ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہو اور روتے ہو. میں کہتا ہوں اتنا ہی درد ہے، اتنی فکر ہے، یہ تباہی کیوں ہے، بربادی کیوں ہے؟ جہاں گناہ وہاں فنا. بربادی گناہوں سے آتی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، علماء کرام موجود ہیں، جب علماء موجود ہوں تو بات بے باکی سے کرنے میں کچھ آسانی ہوتی ہے، کیونکہ دل یہ مطمئن رہتا ہے کہ کہیں بھی غلطی چوک ہوگی تو علماء کی طرف سے اصلاح ہو جائے گی. یہ جو دماغ کے اندر ہمارے بسا ہوا ہے نا بھائی، ہم تو اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہیں، مخدوم صاحب سے وابستہ ہیں، غوث پاک سے وابستہ ہیں، غریب نواز سے وابستہ ہیں، ان سے سب سے وابستہ. ہم کچھ بھی کریں، ہم کچھ بھی کریں، ہم نے تو جانا جنت میں ہی ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ بخش دے گا. پہلی بات میں یہ واضح کر دوں، میں نسبت کا منکر نہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے، بات پوری ہوتی ہے، کسی تناظر میں ہوتی ہے، پھر کچھ مہربان لوگ اس کو کاٹ کے چلاتے ہیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحت دیں. میں نے کہا میں نے وضاحت نہیں دینا. اس کی وجہ، میں بھی الہ آباد گیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کوئی تقریر کاٹ کے لوگ چلائیں گے، چلا لینے دینا. بولے آپ وضاحت دے دیں گے تو سلسلہ بند ہوگا. میں نے کہا نہ ہونے دیں، چلنے دیں. کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اگر وہ میرے خلاف گالیاں بکتے ہیں تو اسی سے ان کو ویوز ملتے ہیں، ویوز ملتے ہیں تو انہیں پیسے ملتے ہیں، پیسے ملتے ہیں تو ان کے بچے پلتے ہیں. اگر مجھے گالی دینے کی وجہ سے کسی کا گھر چلتا ہے تو میرا نقصان کیا ہے؟ اسی بہانے کسی کے بچے پلتے ہیں تو پلنے دینا یار. میں کہاں 50-60 ہزار روپے ہر بندے کے گھر پہ پہنچا سکتا ہوں؟ اگر میری آبرو لوگوں نے اپنے گھر کے بچوں کی پرورش کے لیے کر رکھی ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں. باقی صلے کا طالب اللہ کی بارگاہ تو لوگ کاٹ دیتے ہیں کچھ بات، جو میں کوئی وضاحت نہیں کر رہا تھا لیکن لوگ کاٹ دیتے ہیں. ایسی آج کی بات بھی کٹ سکتی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ آپ اور یہ سمجھتے ہیں غوث پاک سے، غریب نواز سے، اعلیٰ حضرت سے، مفتی اعظم سے، صدر الشریعہ سے، شیر بیش سنت سے، اور جو ہے وہ محدث اعظم سے، مفتی اعظم سے، صدر الافاضل سے ہم وابستہ، کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، میں نسبت کا مخالف نہیں. میرا عقیدہ یہ ہے اگر پتھر کو چونٹی کو بھی نسبت ہو جائے نا، چونٹی پتھر بھی پھر بھی بات ہے، کتے کو بھی اگر نسبت ہو جائے نا، نسبت اس کو بھی کام آتی ہے. اتنا یاد رکھنا. یہ جو دماغ میں خب تو بھرا ہے نا کہ کچھ بھی کریں گے جنت میں جائیں گے، یہ فکر سے ہے. پہلی بات، کچھ بھی کرو گے تو بزرگوں سے نسبت ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ کی نسبت کتنی بھی ہو سکتی ہے، آپ بیٹے تو نہیں ہو نا بزرگوں کے. نسبت کچھ بھی ہو، مرید ہوں گے، شاگرد ہوں گے، اور کچھ ہوں گے، بیٹوں تو نہیں ہے نا ان بزرگوں کے. جب بیٹا ہونا ختم ہو جاتا ہے برے اعمال کی وجہ سے، کیا قرآن نہیں کہتا کنعان کے لیے؟ قرآن لیس من اہلک، اے نوح اب یہ تمہاری اولاد سے نہیں رہا. تو جب بدعمالیاں، پاپ، جرائم، کفر نبی کے بیٹے کی نسبت نبی سے ختم کر سکتی ہے، تو یہ پیری مریدی کی نسبت کتنا رہ سکے گی؟ جرائم کر کے، پاپ کر کے. آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں. اور پھر ایک بات یاد رکھنا، ہمارے یہاں شفاعت کا جو تصور ہے اہل سنت میں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. اور میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے، تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے، گناہ پرہیزگاری واہ واہ
صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری بات۔ اللہ اکبر۔ ہمارا عقیدہ حضور کی شفاعت، جتنی شفاعت کی قسمیں سب مانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ساری شفاعت کو علماء موجود ہے، پوچھ لیں، ہم موقوف مانتے ہیں الا باذنی، اللہ کے اذن سے، بغیر اذن سے اگر اللہ کسی کے متعلق یہ فیصلہ کر دے اس کو نہیں بخشنا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ فیصلہ اس کو نہیں بخشنا۔ پھر اگر وہ سگا چچا بھی ہو پھر نبی وہاں سفارش نہیں کرتے، علماء موجود ہے، آپ سچی سے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، اگر سگا چچا بھی ہے نا، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا میں نے اس کو نہیں بخشنا، پھر نبی اس کی بھی سفارش سگے چچا کی بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی خدا کی رضا چاہتا ہے، جب خدا محبوبوں کی رضا چاہتا ہے تو محبوب بھی خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا اس کو دل کے کانوں سے سنا، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے، شراب پی کے، جوا کھیل کے، رات کی تاریکیوں میں زنا کی گندے فلمیں دیکھ کے اور اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے جو جنت کے خواب دیکھ رہے ہو نا، دل کے کانوں سے سنو۔ جس دن موت سے آنکھیں بند ہوگی اس دن پچھتاؤ گے کہ ہمیں جھوٹی تسلیاں دی گئی تھی اور ہم برباد ہو گئے، لیکن اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ سن لو، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا خلیل اللہ کو، ابراہیم تو نے آزر کی سفارش نہیں کرنی، تو حضرت ابراہیم آزر کی سفارش، اور دنیا دیکھے گی ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ کو اس پر غور نہیں لگتا، فکر نہیں ہوتی، کیسے آنکھ بند کر کے بیٹھے؟ میرے عزیز، جنت میں جانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر اللہ نبی کو منع کر دینا کہ تو اپنے بیٹے کو کشتی میں نہیں لینا، تو نبی اپنا بیٹا پھر کشتی میں بھی نہیں لیتا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جنت کو لوگ سمجھ کیا رہے ہیں؟ جنت کو لوگ سمجھ کیا رہے ہیں؟ ایک بار سبحان اللہ بولو، جنت مل جائے۔ میرا شعر سن لو، جنت مل جائے۔ میرا شعر سن لو، جنت مل جائے۔ مجھے دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، جنت مل جائے۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے جنت کو؟ ہاں لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اتنی مشکل بھی جنت نہیں ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا 1857 کے بعد والوں نے مشکل کر رکھی ہے، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا تمہارے شاعروں نے جنت آسان کر دی ہے۔ نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے۔ پھر جنت کے بارے میں صحیح فکر کیا ہے مولانا؟ جنت کے بارے میں صحیح فکر فکر رضا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ دیکھیں کیا اعتدال کی فکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں احمد رضائی کیوں نظر آتا ہے؟ میں نے کہا ایسی بات 14ویں صدی میں کسی نے کی ہو تو بتاؤ، ہم اس کا شعر پڑھ دیں، سبحان اللہ، اس کو پڑھ دینا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، امام احمد رضا کو تقریر سجانے کے لیے پیش نہیں کیا جاتا، فکر رضا کو آخرت سجانے کے لیے پیش کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا فکر کہتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، مگر ہم مفلس، ہم مفلس۔ کیا مول چکا ہے؟ ہم مفلس، ہم مفلس کیا بول چکا ہے؟ اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جنت تو سستے میں بک رہی، ہمارے پاس ہے کہاں؟ نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں یہ میری چادر ہے، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، میں یہ میری چادر بیچنا چاہتا ہوں، ہے کوئی اسے خریدے؟ تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ فقیر کی چادر ہے، کچھ مہنگی بکے گی۔ فقیر کی چادر کوئی مہنگی نہیں، سستی ہے بہت۔ اگر خریدنا تو خرید دو۔ کتنے میں؟ اب 15 پیسے دے دو، 2 منٹ کا ٹائم ہے، 15 پیسے دے دو، یہ چادر لے جاؤ۔ 15 پیسے میں بیچ، مولانا 15 پیسے میں بیچ رہا ہوں چادر، 15 پیسے چاہیے مجھے۔ ہے کسی کے پاس 15 پیسے؟ ہو تو دے دو، لے جاؤ چادر۔
ہنسنا نہیں، غور کرنا ہے۔ فقیر نے چادر اتنی سستی بیچی لیکن قیمت لگائی 15 پیسے، تمہاری جیبوں میں نہیں۔ اگر 500 کہتا تو شاید دے دیتے، 5000 کہتا تو بھی دے دیتے، 5 لاکھ کہتا تو بھی دے دیتے، مگر قیمت تو سستی تھی۔ مگر مجھے جو قیمت چاہیے وہ تمہارے پاس سستی ہونے کے بعد ہے نہیں۔ جنت کی قیمت، جنت کی قیمت، واہ 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 واہ، جنت کی قیمت تمہارے نسب نہیں ہے، جنت کی قیمت تمہارے نعرے نہیں ہے، جنت کی قیمت تمہارے چہروں کے حسن نہیں ہے، جنت کی قیمت تمہارا جمال نہیں ہے، جنت کی قیمت تمہاری ڈگریاں نہیں ہے، جنت کی قیمت تو یار کی رضا ہے، بے شک، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ توجہ کرو اللہ کے بندو، تو اتنی مہنگی بھی نہیں جتنا تبلیغی جماعت والے مہنگی کر رہے ہیں، اور اتنی سستی بھی نہیں جتنا آپ نے کر رکھی ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکے، ہاتھ اپنا ہاتھ خالی، اپنا ہاتھ ہی۔ تو اللہ کے بندو، اگر اللہ منع کر دے، توجہ کرنا، اللہ اگر منع کر دے نا، کیا نبی اولو العزم نبی تو اپنے بیٹے کو کشتی میں نہیں داخل کر سکتا، تو نبی اللہ کی رضا کا اتنا پابند ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا، اور نبیوں سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، تو نبی اللہ سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی ڈرنے والا اللہ کی مخلوق میں نہیں ہے۔ تو اگر نبی کو منع کر دے، اب میرے جوان جن کو پتا ہے ان کو پتا، جن کو نہیں پتا ان کی توجہ، سب کی توجہ، حضرت نوح نے کشتی بنائی اللہ کے حکم سے۔ واقعہ سنا ہے، میں واقعہ نہیں کہوں گا، لیکن سنیں بہنوں کی بھی توجہ۔ کشتی بنائی، اللہ نے کہا نوح ایمان والوں کو اندر بٹھانا اور بے ایمان کو مت بٹھانا۔ اللہ کی شان، اس کی خفیہ تدبیر، اس کے فیصلے۔ ایمان باہر والے لے آئے، گھر کا سگا بیٹا جو کہلاتا تھا ایمان نہیں لایا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، علماء بیٹھے تفسیر میں موجود ہے، ابن عباس کی تفسیر، اللہ کی طرف سے اجازت کیا پتہ ہے؟ سور کو بھی کشتی میں شامل کر لینا۔ توجہ آپ، سور کو بھی کشتی میں آپ بٹھا سکتے ہو، گدھوں کو بھی بٹھا سکتے ہو۔ ایک ایک جوڑا سب جانوروں کا لینے کا حکم تھا، سور بھی لے سکتے ہیں، بندر بھی لے سکتے ہیں، بیل بھی لے سکتے ہیں، گدھے بھی لے سکتے ہیں، چڑیا، کوے، چیل، عقاب، پرندے چرندے سب لے سکتے ہیں۔ دیکھو جس کشتی میں سور کو لینے کا حکم اور اجازت ہے، سور لے لیا گیا، گدھا لے لیا گیا، نبی کا بیٹا سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا، توجہ کرنا، میں کوئی قرآن سے ہٹ کے نہیں کہہ رہا، آپ میری بات کو سمجھے، کوئی غلط مت رنگ مت دینا، اپنی آخرت کا سوچنا۔ کچھ لوگ تقریریں سننے، کچھ سننے آتے، لیکن توجہ کرنا کہ اللہ کے نبی کا اولو العزم پیغمبر کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، اور اللہ کا نبی آخر باپ ہوتا ہے، جذبات ہوتے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اللہ میرا بیٹا ہے، اسے کشتی میں سوار کر لینے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، اجازت نہیں کرنا۔ دیکھو یہ اللہ کی شان۔ پھر اس کے بعد سفارش کی، قرآن میں جو آیت آئی ہے میں اس کو پڑھتا نہیں، اس کا ترجمہ نہیں کرتا، لیکن اللہ اکبر، امام غزالی فرماتے اللہ نے فرمایا نوح اب اگر تم نے اس کی جو تمہارا بیٹا کہلاتا ہے اس کی سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیں گے۔ اللہ، اب اس کی سفارش نہیں کرنا، لیس من آلک، اب یہ آپ کی اولاد سے نہ رہا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اللہ کے بندو، ہم کب اس خول سے نکلیں گے کہ کچھ بھی کرو جنت میں؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے حضور مفتی اعظم عالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، اور سب بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ۔
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر آج کی اس محفل میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کے درمیان آ کر جو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمت میں کرتا ہوں، اپنے بے جوڑ جملے جو آپ کے دل کے دروازے پر پہنچاتا ہوں، یہ اسی مرد کلندر کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کی شفقتوں سے، ان کے پیار سے، ان کی محبتوں سے کچھ سیکھا، اور آج آپ کی خدمت، حالانکہ آج بھی خدمت کے قابل نہ بن سکے، ہمارے بزرگوں نے جو بنانا چاہا ویسے تو نہیں بن سکے، تو آج آپ کے درمیان وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جس نے عشق رسول کے حوالے سے ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ جو جوان ٹوپی پہننے میں شرماتے تھے ان کے سروں پر امامہ سجوا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو راتوں کو گلی کوچے میں گناہوں میں زندگی گزارتے تھے ان کو دین کا داعی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ ایسی شخصیت آپ کے ہمارے درمیان ہے، اور حضرت چونکہ آج آتے ہیں، میں اکثر اپنے احباب کو یہ بات کہتا ہوں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں سبق سنایا جاتا ہے، بزرگوں کی موجودگی میں تقریریں نہیں کی جاتی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، بزرگوں کی موجودگی میں بولنا بے ادبی سے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت جب آ گئے، ویسے بھی بزرگوں کا یہ کہنا ہے آب آمد تیمم برخاست، جب پانی آ جاتا ہے تو تیمم خود بخود، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے قائد، میرے امیر، اور جن کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے کچھ شعور پانے کی کوشش کی، وہ ہستی تشریف لا چکی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے طالب دعا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس اتنا سمجھ لے کہ اتنا اگر اللہ منع کر دے تو پھر نبی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے وفا کا حق ادا کرتے ہوئے، نبی یہ شان دکھاتا ہے کہ جب اللہ منع کرتا ہے تو نبی اپنے بیٹے کو کشتی میں داخل نہیں کرتا، اور جب بدعمالی اور بے ایمانی انسان کا نبی سے نسب ختم کر دیتی ہے تو بے ایمانی اور بدکاری اور جرائم ہماری نسبت بیعت کو کب تک باقی رکھ سکے گی، نسبت زبان کو کب تک باقی رکھ سکے گی۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جیسے بخار کا علاج نہ کرو تو موت آتی ہے، ویسے بیماری کا، گناہ کی بیماری کا علاج نہ کرو تو گناہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں، بخار موت تک لے جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کرو، اور گناہ سے اگر نہ رکو تو گناہ کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں اگر کوئی حدیث پاک ہے کوئی اذان سن کر دنیا کی باتیں کرے، جس کا جواب نہ دے، توجہ کریں، اس کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتوں میں مصروف رہے، ڈر ہے مرے گا تو کفر کی موت مرے گا۔ آپ توجہ کریں، کسی بھی چیز کے جواب دینے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے عملی، ایک طریقہ ہوتا ہے جواب دینے کا عملی، اور ایک طریقہ ہوتا ہے عرفی۔ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے لیکن آپ توجہ کریں، عرفی اور عملی میں کیا فرق ہے؟ جیسے آپ نے مجھے بلایا، امین ادھر آ، تو میں نے کہا ابھی آتا ہوں، یہ عرفی طریقہ ہوا جواب دینے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ میں نے کہا آتا ہوں اور آ گیا۔ بہت مرتبہ آدمی عرفی جواب دیتا ہے، عملی جواب نہیں دیتا۔ عرفی جواب کی اہمیت نہیں ہے، عملی جواب کی اہمیت ہے۔ میں نے کہا ابھی آتا ہوں، امین پانی دے، اچھا دیتا ہوں، پانی دیا ہی نہیں ہے نا، لیکن جواب تو دیا، عملی طور پر جواب نہیں دیا، یعنی بات پوری نہیں کی۔ اللہ اکبر، اذان کا عرفی اور عملی دو جواب ہے۔ نمبر ایک، مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو جواب دینا ہے، اس پر کیا ہے 15 لاکھ نیکی ہے۔ کتنی؟ 15 لاکھ، یہ عورتوں کے لیے، اور 30 لاکھ نیکی کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے۔ یہ عرفی یعنی الفاظ کا جواب دیا، 30 لاکھ نیکی مل گئی، اور اس کے بعد اللہ اکبر، یہ عرفی جواب ہے، جواب دیا۔ لیکن اذان کا اصل جواب کیا ہے؟
اذان کا اصل جواب کیا ہے؟ عملی، کیونکہ ہر چیز کا عملی جواب ہے۔ آپ نے عرفی جواب تو دیا، ثواب پایا، اور عملی جواب کیا؟ گھر سے نکل کر مسجد میں یہ عملی جواب۔ اب آپ سوچو، جو اذان کا عرفی جواب نہ دے، توجہ آپ، جو اذان کا عرفی جواب نہ دے، دنیا کی باتوں میں رہے، حدیث میں آ رہا ہے ڈر ہے مرے گا تو کفر پہ مرے گا، تو جو عرفی جواب نہ دے اس کے لیے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے، تو جو عملی جواب نہ دے، مسجد میں نہ آئے، اس کے ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی کون لے سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ فقط پر بھی تو ذرا توجہ کریں۔ اگر حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے ہم اس کا لغوی اور الفاظ کا بے عین ہی ترجمہ نہیں کرتے، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب نسبت نسب ختم ہو جاتی ہے ایمان جانے پر، نسبت بیعت اور نسبت زبان کب تک؟ اسی لیے حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا فصل ایمان پہ ہے فصل نسب بھی موقوب، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خانہ پیغمبر بھائی شریف رضا پالی راجستھان سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، نبی محترم کی